شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو۔ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے ہیں، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ اس نے کہا 3 نشانیاں ہیں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی، بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ اللہ اکبر۔
کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں۔ باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے، حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ ہم حضور کے امتی نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ تر شروع نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنیں لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا۔ بس وہ آیا چاہ رہا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی۔ نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی،
आह न कर लबों को सी ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने की कहानी नहीं है कि जिस मोहब्बत में सख्ती आई तो रास्ता बदल लिया। ये उन रास्तों का इन लोगों ने एहतमाम किया था और उन रास्तों के मुसाफिर बने थे कि रास्ते में पहाड़ भी हों तो ये चीर के आगे गुजर जाएं। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है, कभी उनके हाथों में मेखें ठोंकता है, कभी जुबान पे तपते हुए कोयले रखता है, कभी रस्सी पांव में डाल करके ओबाश लड़कों के हाथों में देता है कि उसको घसीटे, कभी कुछ, लेकिन बिलाल हैं कि आगे से मुस्करा रहे हैं, आहद आहद का नगमा पुकार रहे हैं। किसी ने रुक के कहा, बिलाल ये अजीब तमाशा है, वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से आहद आहद पुकार रहे हो। तो हजरत बिलाल बोले, तुम जाओ ना बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखो, ये कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की सदा खत्म नहीं होगी। मोहब्बत की ये अलबेली और अनोखी दास्तानें अहले ईमान रत्न की हैं। अगर इस उन्वान से बात की जाए तो ये तारीख का एक ऐसा बाब है। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा, जिनको मक्के के चौक में अबू जहल ने जो है वो नेजा मार करके शहीद किया। राह खुदा में बहने वाला ये खून तारीख इस्लाम ने महफूज कर लिया, एक औरत का खून था। और फिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर के वालिद हजरत यासिर को भी शहीद किया गया। दोनों माँ बाप शहीद हो गए और बेटा फिर भी डटा हुआ है। काफिरों ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ के तपती हुई आग में डाल दिया और इन्होंने रुख किया हुजूर के काशाने अनवर की तरफ और आंखों में आंसू उमड़ आए। तो काफिर समझे शायद जलती हुई आग के शोलों से और भड़कते हुए कोयलों से डर गया है। कहा अम्मार घबरा गए हो, तुम्हें इन तपते हुए कोयलों से बाहर निकाल लिया जाए। तो ये हजरत अम्मार मुस्करा के कहने लगे, मैं इन तपते हुए कोयलों से नहीं डरा, मैं तो राहें तक रहा हूं, जिस महबूब के लिए दुख सह रहा हूं, कभी वो जलवा फिराज भी तो हो जाए ना। अच्छा, उधर गुलाम तड़पा, उधर आका तशरीफ ले आए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर के सर पे हाथ रख के हुजूर ने कहा, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्ने यासिर कमा कुन्त अला इब्राहिम। ऐ आग जिस तरह इब्राहिम पे ठंडी हुई थी, आज मेरे अम्मार इब्ने यासिर पे भी ठंडी हो जाए। तो मोहब्बतों की ये दास्तानें बड़ी दिल आवेज हैं। गुलाम की पोजीशन और हैसियत ये है अरब में कि आका का जूता धूप से उठाकर छांव में रखता है तो आका कोड़े बरसाता है कि तूने मुझे पूछा क्यों नहीं, सिर्फ इस बात पर। वो कहता है जी वो धूप में पड़े थे खराब हो जाएंगे, मैंने इसलिए छांव में रखे हैं। वो कहता तू मुतकब्बिर हो गया, खुद सर हो गया, तुझे अपनी औकात याद नहीं रही। मेरे जूते को मेरे पूछे बगैर तूने हाथ लगाया, तेरे अंदर हिम्मत कैसे हुई है? ये है गुलाम की रुसवाई। जो गुलाम आका का जूता नहीं उठा सकता था, अब उस गुलाम की हालत बदलती है। दिन फिरते हैं, हालात तब्दील होते हैं। हुजूर मिराज से पलट के आए और आते ही बिलाल हबशी को बुला करके कहा, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है? मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट को सुना है। क्या ख्याल है, बिलाल फर्श लुट के फराज़े अर्श पे नहीं चला गया होगा? जो गुलाम आका के जूते को हाथ लगाने का रवादार नहीं है, उसको दो जहां का सरदार कह रहा है, मैंने तेरे जूतों की आहट को सुना है। तो जरा तसव्वुर तो करें हैं कि गुलाम कहां से उठ के कहां चला गया। आप तारीख पढ़ें, फतह मक्का के दिन जब हुजूर मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर हुजूर के साथ था। बड़े बड़े कुरैश सरनगू हो गए। आका करीम के साथ एक बच्चा बैठा था जो हुजूर का रदीफ था। रदीफ कहते हैं सवारी के पीछे जो बैठता है। वो खुशी से उछलता था, हुजूर उसको रोकते थे। और आका करीम इस कदर झुके हुए थे अल्लाह के हुजूर शुक्राने में कि इमामी का कोर ऊंटनी की कोहान को लग रहा था। इस हालत में हुजूर जब दाखिल हुए तो उस अहम दिन हुजूर के साथ एक बच्चा हुजूर के पीछे बैठा था। वो बच्चा कौन था? नवासा था। तारीख नफी में जवाब देती। किसी कुरैशी सरदार का बेटा है, तारीख का जवाब नफी भी। किसी अंसारी सरदार का बेटा है, तारीख का जवाब नफी भी। तो फिर वो कौन था?
وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو۔ پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ اور حضور علیہ السلام طواف میں ہے۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسب الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا، تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اذان جب دے تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کرنے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی، اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ شان و شوقت کا زمانہ ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی۔ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا، کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے، کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا۔ یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے۔ حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے، اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں۔ اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا۔ تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا، کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور کا سر اجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا۔ اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا۔ جب حضور نے اللہ اکبر کہا 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مکے کی وادی گونجنے لگی، اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے۔ 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے۔ حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق و زہق الباطل پڑھتے اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ظہر کا وقت ہو گیا، حضور فرمایا بلال کدھر ہے؟ حاضر کیے گئے۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب۔
اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے، اللہ اکبر، بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا، انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں، آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے۔ عزتوں کی معراج عطا کی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے۔ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا اور 10 ہجری میں خود آئے، تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ خلافت کا آخری آپ کا دور ہے، 82 سال کی عمر تھی اس وقت آپ کی، اور یہ تاریخ کا دردناک باب ہے کہ حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ وہ ایک منصوبہ تھا، 3 لوگ 3 مختلف شہروں سے چلے، مصر سے، کوفے سے اور بصرے سے، 1,000 آدمی لے کر، اور مدینہ المنورہ میں پہنچ کر کے حضرت علی المرتضیٰ سے ملے، ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملے، کبار اصحاب سے ملے۔ تو جو انہوں نے کہا تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، فرمائش کر کے واپس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے کم عمر گورنر، کم عمر لوگ مقرر کیے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو اگر مقرر کیا ہے تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہ 3 جگہوں سے لوگ آئے تھے۔ وہ 3 دن کی مسافت کے بعد پھر تینوں واپس آ گئے، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تینوں کیوں واپس آ گئے، کوئی ایک تو نہ آتا نا، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اور پھر انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو ضرر نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کا میں جو ہے وہ اجازت نامہ مرحمت کریں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے، یہ 18 ذی الحج کا واقعہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو وہ حج پہ جا چکے ہیں، تو جو یہاں موجود ہیں وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، یہ میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ افواج موجود ہے، اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ خود گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند ہو جائے، اور وہ حکم دے کہ نہیں میرے لیے آپ ایک قطرہ بھی خون نہیں بہائیں گے۔ بلکہ آپ کے غلاموں نے جب تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلواریں نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور یہ میرے سے عہد کرتا ہے وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے، تعلیم و تعلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بھی تلوار لے کے حضرت عثمان غنی کے دفاع میں آگے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے۔ مالک بن اشتر کہنے لگا کہ ہم آپ کی دستبرداری کے خواہاں ہیں، آپ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی نے حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا،
لیکن حضور نے ارشاد فرمایا تھا اے عثمان تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے تم کبھی نہ اتارنا، تو اس سے مراد خلافت کی قمیض ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی تھی، اور اگر آپ دستبردار ہو جاتے تو یہ ایک کھلونا بن جاتا، بازیچہ بن جاتی خلافت، چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ اچھا ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چند باغی تھے ان کو کس طرح کچل دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے، ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا، 3 مختلف شہروں سے 1,000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں، اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے نادیدہ ہاتھ، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں، یہ تینوں شہر مختلف سمتوں میں تھے، تینوں سمتوں میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو ہم جو ہے وہ خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے، تو سب سے اہون اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ 2 شہید ہیں، شہید تو انہوں نے بہرحال ہونا ہے، تو لہٰذا میں خلافت سے دستبردار بھی نہیں ہوں گا اور شہر مدینہ کی حرمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں، تو آپ نے یہ گوارا کر دیا۔ تو 18 ذو الحج تھا، جمعہ کا ہی دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کے آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آگے بڑھی اور ہاتھ سے روکنا چاہا، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں، پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، ظلماً شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فتنے ہوں گے، بہت بڑے فتنے ہوں گے، تو ایک شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ مجلس واعظ کے قریب سے گزرا جہاں حضور کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو آقا کریم نے اشارہ کر کے کہا اس دن یہ شخص حق پہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور جا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کے چہرے کو پکڑ کے تھوڑا سا حضور کی جانب کیا اور میں نے کہا حاضہ حضور، یہ اللہ کے محبوب فرمایا ہاں یہی، جب فتنے ہوں گے تو فرمایا یہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہوں کے مسافر، جنہیں حضور کی زبان سے شہید کہا گیا، اور شہید کسی کا انجام ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ شہید ہوگا۔ شہید وہی ہوتا ہے جو بحالت ایمان اس دنیا سے راہ خدا میں اپنی جان قربان کرے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے پہاڑ رک جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں کے مینار، اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ کر لیا اور امت کو بچا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کروڑوں رحمتیں، کروڑوں سلام۔ ہم آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔
हुजूर ने उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया जो मुबग़िज़ उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो अब आप अंदाजा कीजिए वो कितना बदबख्त शख्स है जो हजरत उस्मान से बुग़्ज़ और दुश्मनी रखता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कितनी खूबसूरत इरशाद फरमाई, मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। यानी उस्मान गनी वो हैं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, और जो उस्मान गनी का हया नहीं करता उससे बड़ा बेहया कौन हो सकता है। हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर रिवायत जिक्र की है कि बहुत सारे सहाबा हुजूर की बहुत सारी खूबियों के मजहर थे, और सबसे ज्यादा हुजूर के खुलक के मुशाबे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। और खुल्क में सबसे ऊंचा दर्जा हया का होता है, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हया के उस मुकाम पे फाइजुल मराम थे जो उन्हीं का मकसूम था। अल्लाह हमें हुजूर के अहले बैत, हुजूर के असहाब, बल्कि हुजूर के दर की मिट्टी की ताज़ीम भी नसीब करे। इकबाल ने कहा था, खाक तैबा अज़्द आलम खुश तरस्त, खुनक शहरे के आंजा दिल बरस्त। हमें तो तैबा की मिट्टी भी अच्छी लगती है इसलिए कि वहाँ महबूब जो रहते हैं। तो मोहब्बत तो इस चीज़ की मुतकाजी होती है, महबूब की राहों को भी सलामी पेश की जाए। तो जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब इतनी वकी निस्बतें हैं उनका एहतराम क्यों नहीं करेंगे। तो हज़रत उस्मान गनी तो दामाद रसूल हैं, हज़रत उस्मान गनी तो ज़ुन्नूरैन हैं, हज़रत उस्मान गनी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के महबूब और हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे हैं। उनको जन्नत की बशारत दी गई है, अशरा मुबशरा में से हैं, 4 जलीलुल कदर खुलाफा में उनका नाम शामिल है। और फिर हुजूर की 2 साहबजादियां उनके निकाह में आका करीम ने उनको शहीद खुद करार दिया। और मेरे और आपके आका मौला ने कहा आज के बाद कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा, और कहा उस्मान से मैं हया